بسم اللہ الرحمن، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا آپ یقین کریں گے کہ رات سونے سے پہلے صرف 3 بار ایک خاص کلام پڑھ لینے سے صبح آپ کی زندگی کا منظر بدلتا ہے؟ کیا آپ یقین کریں گے کہ ایک رات کا چھوٹا سا عمل آپ کی تقدیر کے بند دروازوں پر دستک دے سکتا ہے؟ اگر نہیں تو اس پیغام کو آخر، کیونکہ جو راج آج آپ کے سامنے رکھا جا رہا ہے وہ ہر کسی کو محترم ناظرین اکرام، رات سونے سے پہلے صرف 3 بار یہ کلام پڑھ، اور پھر صبح جب آپ کی آنکھ کھلے گی تو آپ اپنی تقدیر کو بدلتے ہوئے خود میں۔ لوگ کہتے ہیں کیا یہ ممکن ہے کہ انسان رات کو ایک عمل پڑھ کر سو جائے اور صبح اس کی زندگی میں خوشحالی اور برکت کا آغاز ہو جائے؟ میں آپ سے کہتا ہوں اللہ کی قدرت کے آگے کچھ بھی ناممکن۔ ذرا غور کیجئے، کیا کبھی آپ کی زندگی میں ایسا ہوا کہ صبح آنکھ کھلتے ہی ہر طرف راحت ہو، ہر طرف رزق ہو اور ہر طرف برکت ہی برکت؟ شاید آپ کو یقین نہ آئے، مگر یہ راج انہی خوشی لوگوں کو ملتا ہے جن اللہ تعالیٰ آج میں آپ کے سامنے ایسا خزانہ رکھنے جا رہا ہوں جو صرف غربت کو جڑ سے ختم کرنے کا ذریعہ نہیں بنتا، بلکہ بیماری، دکھ، تنگ دستی اور رشتوں کی رکاوٹوں کو دور کرنے کا سبب بھی۔ یہ معمولی الفاظ نہیں، یہ وہ برکت والا عمل ہے جس کا ذکر اولیاء کرام نے کیا اور جسے ہزاروں لوگوں نے آزما کر اپنے بدلاؤ میں کیا۔ سوچیے، صرف ایک رات کی محنت اور صرف 3 بار پڑھنا، اور اس کے بعد صبح کا سورج آپ کی خوشخبری، نیا نسل، آپ کے گھر کے کونے کونے میں برکت ہو، غم دور ہو جائیں، پریشانیاں ختم ہو جائیں اور محتاجی۔ یہ راج ان لوگوں کے لیے ہے جو سچ میں اپنی زندگی بدلنا چاہتے، جو چاہتے ہیں کہ ان کی قسمت کے بند دروازے کھلے اور ان پر غیبی خزانوں کی بارش۔ یہ عمل اللہ کے ولیوں کے بتائے ہوئے طریقوں کا ہے، صدیوں پرانا یہ راج آج آپ تک پہنچا ہے۔ بس اسے سنیے، سمجھیے، پورے یقین کے ساتھ پڑھیے اور اللہ پر بھروسہ رکھیے۔ کل جب آپ کی آنکھ کھلے گی تو آپ خود گواہ بنے زندگی کیسے۔ رات کے پرسکون لمحوں میں جب دنیا گہری نیند میں ہوتی ہے اور آسمان پر ستارے چمک رہے ہوتے ہیں، اگر کوئی بندہ پورے یقین اور بھروسے کے ساتھ صرف 3 بار یہ خاص کلام پڑھ لے تو صبح اسے ایسا محسوس ہوگا جیسے اس کی قسمت کا بند دروازہ کھل۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ کیا صرف ایک رات کی دعا انسان کا مقدر بدل سکتی؟ یاد رکھیے، اللہ کی رحمت اور اس کی قدرت کے آگے کوئی چیز۔ بہت سے لوگوں نے پہلے اس بات پر یقین نہیں کیا، کچھ نے مذاق اڑایا، لیکن جب انہوں نے اس عمل کو آزمایا تو وہی لوگ حیران رہے۔ انہوں نے دیکھا کہ ان کے حالات بدلنے لگے، غربت کم ہونے لگی، رزق میں وسعت آنے لگی، دلوں کو سکون ملنے لگا، اور وہ دعائیں پوری ہونے لگی جو برسوں۔ یہ صرف الفاظ نہیں بلکہ برکت اور رحمت کا۔ سوچئے کیسا منظر ہوگا جب صبح آپ کے گھر میں خوشخبری دستک دے، جب تنگ دستی کی جگہ خوشحالی آ جائے، جب پریشانیوں کی جگہ سکون اور غموں کی جگہ خوشیاں ڈیرے ڈال دیں۔ اولیاء کرام فرماتے ہیں کہ یہ عمل انسان کی زندگی میں بدلاؤ کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ ایک رات کا یہ معمولی سا عمل آپ کے لیے ایسی نئی شروعات بن سکتا ہے جس میں نہ قرض کی پریشانی ہو، نہ بھوک کی تکلیف ہو اور نہ بے کی حالت، بلکہ جہاں بھی جائیں عزت ملے، محبت ملے اور اللہ کی رحمت اور برکت۔ لیکن یاد رکھیے، یہ راج یہ ان بندوں کے لیے ہوتا ہے جو دل سے یقین رکھتے، جو اللہ پر بھروسہ کرتے اور جو پورے اعتبار کے ساتھ عمل کرتے۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ غربت کی زنجیریں ٹوٹ، اگر آپ چاہتے ہیں کہ دکھ اور پریشانیاں آپ کی ہو جائیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی تقدیر کا نیا صفحہ کھلے، تو اس عمل کو پوری توجہ اور پوری یقین کے ساتھ سنیں اور پھر اس پر عمل۔ یاد رکھیے، یقین کے ساتھ کیا گیا چھوٹا سا عمل بھی اللہ کی رحمت سے بڑی تبدیلی کا ذریعہ بن جائے۔ یاد رکھیے، کبھی اللہ تعالیٰ ایک چھوٹی سی دعا یا ایک چھوٹے سے وظیفے کے ذریعے پوری زندگی کی محرومیاں مٹا دیتا ہے۔ آج رات آپ بھی اس عمل کو آزما لیجیے، صرف 3 بار پڑھنا ہے اور اللہ پر پورا یقین کر کے سوچ۔ پھر جب صبح آپ کی آنکھ کھلے گی تو آپ خود دیکھیں گے کہ آپ کی دنیا کیسے بدلتی ہے، آپ کا نصیب کیسے کھلتا ہے اور رحمت و برکت کیسے آپ کے دروازے پر۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، پہلا وظیفہ صرف 3 بار یا ربنا کا، لیکن پہلے اس کے ساتھ شامل کیے جانے والے الفاظ کو غور سے، کیونکہ اصل راز یہی ہے، آگے صرف اس کی تعداد اور ترتیب۔ اب
آپ کو کرنا کیا ہے۔ رات کے وقت آپ کو پہلا وظیفہ صرف 3 بار پڑھنا ہے اور یا ربنا کے ساتھ صرف ایک جملہ شامل۔ یاد رکھیے یہ وظیفہ رات کو سوتے وقت پڑھنا زیادہ بہتر۔ اگر آپ عشاء کی نماز کے بعد پڑھ لیں تو بھی اچھا ہے، لیکن سونے سے پہلے پڑھنا زیادہ مناسب۔ اس عمل میں صرف کچھ لمحے لگتے ہیں، مگر کبھی کبھی یہی کچھ لمحے انسان کی بڑی تبدیلی کا ذریعہ بن جائے۔ اب آپ کو سب سے پہلے پڑھنا یا ربنا میری جھولی بھر دے۔ بہت سے لوگ یا ربنا پڑھتے ہیں، لیکن جس ترتیب سے یہ عمل بتایا جا رہا ہے شاید آپ نے پہلے کہا۔ اب طریقہ اچھی طرح سمجھ لیں۔ آپ دنیا کے کسی بھی ملک میں ہو، پاکستان میں، ہندوستان میں ہو، بنگلہ دیش اور جگہ، جیسے ہی عشاء کی نماز کا وقت گزر جائے، آپ عشاء کے بعد سے فجر سے پہلے تک رات کے حصے میں یہ عمل کر سب سے پہلے سکون کے ساتھ بیٹھ جائیے اور اپنے دل و دماغ کو یکسو۔ کچھ لوگ عمل پڑھنے کے فوراً بعد دنیاوی مشغولیات میں لگ جاتے ہیں، لیکن اس عمل کے وقت پوری توجہ اور یکسو اختیار کر۔ اب سب سے پہلے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجیے۔ اگر درود ابراہیمی یاد ہو تو وہ پڑھ لیجیے، اور اگر نہ ہو تو آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ سکتے۔ اس کے بعد پہلا وظیفہ صرف 3 مرتبہ پڑھ، یا ربنا میری جھولی بھر دے، ایک مرتبہ یا ربنا میری جھولی بھر دے، دوسری مرتبہ یا ربنا جھولی بھر دے، تیسری مرتبہ یا ربنا میری جھولی بھر دے۔ بس یہی پہلا وظیفہ ہے جسے آپ کو صرف 3 مرتبہ پڑھ۔ جب آپ پہلا وظیفہ 3 مرتبہ پڑھ لیں تو اس کے بعد سکون کے ساتھ وہیں رہیے۔ اگر آپ بستر پر لیٹ کر پڑھ رہے ہیں تو یہ بھی بالکل اسی وجہ سے کہا گیا ہے کہ رات کو سوتے وقت یہ عمل پڑھیے اور پھر اللہ پر بھروسہ کر۔ جب آپ یا ربنا میری جھولی بھر دے 3 مرتبہ پڑھ لیں، چاہے عشاء کی نماز کے بعد بیٹھ کر پڑھے یا رات کو سوتے وقت لیٹ کر پڑھے، کوشش کیجئے کہ اس کے بعد جلد سے جلد آرام کر لے اور فضول مشغولیات سے۔ میرے پیارے بھائی بہنوں، اگر یہ عمل آپ کو پسند آئے اور آپ کو بھلائی نظر آئے تو اسے دوسروں تک پہنچانا بھی ثواب کا ذریعہ بن سکتا ہے، خاص طور پر ان لوگوں تک جو پریشانیوں اور تنگ دستی۔ بہت سے لوگ شروعات میں کسی عمل کو معمولی سمجھ، لیکن جب انسان یقین اور بھروسے کے ساتھ دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ایسے راستے دیتا ہے جن کا انسان نے گمان بھی۔ یاد رکھیے رزق، برکت اور آسانی دینے والا صرف اور صرف اللہ۔ انسان کوشش کرتا ہے اور نتیجے اللہ کی سے آتے۔ اگر اللہ چاہے تو انسان کے حالات بدلتے دیر نہیں، اس لیے دعا کے ساتھ، محنت کے ساتھ، بھروسہ اور عمل کے ساتھ۔ اب جب آپ پہلا وظیفہ پڑھ لیں تو اس کے بعد دوسرے نمبر پر یا گنیو کو شامل۔ یا گنیو اللہ تعالیٰ کے مبارک ناموں میں سے ایک نام ہے اور اسے لوگ اکثر رزق، برکت اور آسانی۔ اب آپ کو یا گنیو بھی صرف یاد رکھیے، یہ عمل بہت کم وقت لیتا ہے اور آسانی سے پڑھا جا سکتا ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ عشاء کی نماز کے بعد سے لے کر فجر سے پہلے تک رات کے پڑھ سکتے۔ سب سے پہلے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ، اس کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن پڑھیے، پھر پہلا وظیفہ 3 مرتبہ پڑھیے، یا ربنا میری جھولی بھر دے، یا ربنا میری جھولی بھر دے، یا ربنا میری جھولی بھر دے۔ اس کے بعد دوسرے نمبر یا گنیو 3 مرتبہ پڑھے۔ یہی اس عمل کی اگلی ترتیب۔ اب آپ کو وہیں بیٹھے بیٹھے یا گنیوں کو ایک خاص جملے کے ساتھ صرف 3 مرتبہ پڑھنا، صرف 3 مرتبہ۔ جب یہ سارا عمل مکمل ہو جائے تو آپ وہیں سے اطمینان کے ساتھ سو۔ پھر جب صبح آپ کی آنکھ کھلے گی تو آپ خود محسوس کریں گے کہ اللہ کی مدد اور آسانیاں آپ کی۔ اب دیکھیے بہت سے لوگوں نے اس عمل کے بعد اپنی زندگی مختلف قسم کی آسانیاں اور کسی کے لیے رزق کے دروازے کھلے، کسی کے لیے مدد کے اسباب پیدا ہوئے اور کسی کے لیے پریشانیاں کم ہونا شروع۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کے فضل اور کرم سے ہوتا ہے۔ کچھ لوگوں نے مالی معاملوں میں آسانی دیکھی، کچھ نے قرض کے بوجھ میں کمی محسوس، کچھ کو سکون نصیب ہوا اور کچھ کی زندگی میں خوشیوں اور آسانی کا آغاز ہوا۔ اسی وجہ سے بہت سے لوگ اس عمل کو محبت اور یقین کے ساتھ جاری رکھتے۔ ایک رات پڑھیں تو دل کو سکون ملتا ہے، دوسری رات پڑھیں تو اور اطمینان محسوس ہوتا ہے، اور لگاتار پڑھنے سے انسان اللہ تعالیٰ کی رحمت اور برکت کا امیدوار رہے۔ میری باتوں پر نہیں بلکہ خود عمل کر کے دیکھیے اور پھر اپنے تجربے کی بنیاد پر۔ اب ترتیب کو دوبارہ سمجھ لیجیے۔ سب سے پہلے آپ نے یا ربنا میری جھولی بھر دے 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد وہیں بیٹھے بیٹھے دوسرے نمبر پر طاقتور وظیفہ شامل، اور وہ ہے یا گنیو، لیکن یا گنیو کے ساتھ ایک جملہ شامل۔
المدد، اور اسے بھی صرف 3 مرتبہ پڑھیں. پہلی مرتبہ یا غنیو المدد، دوسری مرتبہ یا غنیو المدد، تیسری مرتبہ یا غنیو المدد. دیکھا کتنا کم وقت، پہلا وظیفہ بھی پڑھ لیا اور دوسرا وظیفہ بھی مکمل ہو. اب تیسرے نمبر کے وظیفے کی طرف آتے ہیں، اور وہ ہے یا محمد. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اب تک آپ 2 وظیفے پڑھ چکے. سب سے پہلے درود شریف پڑھا، پھر یا ربنا جھولی بھر دے 3 مرتبہ پڑھا، اور اس کے بعد یا غنیو المدد 3 مرتبہ پڑھ لیا. اب آپ کو رات کے اس عمل میں تیسرے نمبر یا محمد کو شامل کرنا. اسے سکون اور اطمینان کے ساتھ پڑھنا ہے، جلد بازی. یاد رکھیے یہ صرف کچھ لمحوں کا عمل ہے، اس لیے پوری توجہ اور یقین کے ساتھ اسے ادا کی. اب آپ کو تیسرے نمبر یا محمد کا وظیفہ شامل کر، اور یا محمد کے ساتھ کیا پڑھنا ہے یہ آگے بتایا جائے. اب آپ کو تیسرے وظیفے، آپ کو یا محمد پڑھنا ہے، اس سے پہلے یا اللہ پڑھ. اللہ تعالیٰ کا یہ مبارک نام اپنے اندر بے شمار رحمتوں اور برکتوں کو، جب آپ اس عمل کی ٹیپ پر غور کریں تو آپ کو اس کی خاصیت خود میں، ہر وظیفہ اپنی جگہ ایک خاص اہمیت رکھتا ہے، اور اسی وجہ سے اس کے ساتھ پڑھنے کی ہدایت دی. پیارے بھائیوں اور بہن، اب 2 وظیفے پڑھنے کے بعد آپ کو یا اللہ یا محمد کو ملا کر اس طرح پڑھنا ہے. یا اللہ یا محمد 1 مرتبہ، یا اللہ یا محمد 2 مرتبہ، یا اللہ یا محمد 3 مرتبہ. لیکن یاد رکھیے تیسرا وظیفہ آپ کو کل 7 مرتبہ پڑھنا. پہلا وظیفہ 3، دوسرا وظیفہ 3 مرتبہ، اور تیسرا وظیفہ یعنی یا اللہ یا محمد 7 مرتبہ. ان تینوں وظائف کو پڑھنے میں 6 لمحے. اب اس کے بعد اگلا عمل، یہ بہت آسان اور مختصر عمل. اب آپ کو سورہ کوثر، ہر مسلمان سورہ کوثر سے واقف اور اکثر نمازوں میں، لیکن اس عمل میں سورہ کوثر کو ان وظائف کے بعد پڑھنا ہے جو بتائے گئے. سب سے پہلے آپ نے یا ربنا میری بھر دے 3 مرتبہ پڑھا، پھر یا غنیو المدد 3 مرتبہ پڑھا، اس کے بعد یا اللہ یا محمد 7 مرتبہ پڑھا. اب اس کے بعد آپ سکون اور اطمینان کے بسم اللہ الرحمن 1 مرتبہ پڑھی، جلد بازی نہیں کرنی اور توجہ کے ساتھ پڑھی. اس کے بعد مکمل سورہ کوثر 1 مرتبہ پڑھی. بسم اللہ الرحمن انا آتیناک فصلی لربک انا شانئک ھو الابتر. پیارے بھائی، سورہ کوثر کو اب عمل اپنے اختتام کی، اور آخر میں آپ کو لا الہ الا اللہ محمد اللہ، اور اسے اور اگر انسان پہلے کلمے کی عظمت اور اس کی برکت کو سمجھ لے. اب آپ کا آخری وظیفہ باقی ہے، غور سے اور سمجھیے. یہ چھوٹے چھوٹے وظیفے ہیں لیکن ان کی ترتیب اور توجہ بہت اہم ہے. سب سے پہلے درود شریف، اس کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے، پھر 3 مرتبہ یا ربنا ہولی بھر دے، یا ربنا ہولی بھر دے، یا ربنا ہولی بھر دے. اس کے بعد 3 یا غنیو المدد، یا غنیو المدد، یا غنیو المدد، پھر 7 مرتبہ یا اللہ یا محمد، 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 یا اللہ یا محمد. اس کے بعد بسم اللہ الرحمن پڑھ کر مکمل سورہ کوثر 1 مرتبہ پڑھی. پھر پہلا کلمہ 3 مرتبہ پڑھی، لا الہ الا اللہ محمد اللہ، لا الہ الا اللہ محمد اللہ، لا الہ الا اللہ محمد اللہ. اب اس عمل کا آخری اور اہم حصہ باقی. اب آپ کو اللہ تعالیٰ کے مبارک یا وہاب یا کریم، یا وہاب یا کریم، یا وہاب یا کریم. اس کے بعد آخر میں وہی درود شریف جو آپ نے، اب یہ عمل مکمل. اس کے بعد بنا کسی سے بات کیے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اپنی تمام حاجتیں، پریشانیاں اور دل کی باتیں اس کے سامنے. اگر آپ بھی روزگار کی تلاش میں، شادی کا مسئلہ ہے یا کوئی اور پریشانی، تو اللہ تعالیٰ سے خالص کے ساتھ دعا کیجئے اور پھر اسی پر بھروسہ کریں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل اور کرم سے بہترین راستے آسان فرما سکتا ہے، اور آپ کے لیے آسانی. ویڈیو کو لائک، شیئر، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اور مجھے اپنی انشاءاللہ بہت جلد ایک اور نئے روح کے ساتھ ملاقات ہو. تب تک کے لیے خدا حافظ. میرے عزیز دوستو، ذرا ٹھہر کر میری بات سنیے، کیونکہ جو میں آج آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ کوئی عام بات نہیں ہے. میں سچ کہہ رہا ہوں، میں بالکل ٹوٹ چکا تھا، ہر طرف سے مایوسی تھی، نہ راستہ دکھ رہا تھا، نہ کوئی سہارا. لیکن پھر مجھے ایک ایسا عمل ملا جس نے میری زندگی ہی بدل دی.
देखिए, आपके सामने 3 चीजें हैं, बहुत छोटी, बहुत आसान, लेकिन अगर कोई इन्हें खास तरतीब से सिर्फ 3 बार पढ़ ले तो मैं अल्लाह की कसम खाकर कहता हूं उसकी जिंदगी से गरीबी खत्म हो जाएगी, बीमारी दूर हो जाएगी, औलाद की बंदिशें खुल जाएंगी और रिश्तों में जो रुकावटें हैं वो भी खत्म हो जाएंगी। मेरे दोस्तों, मैंने ये अमल पहली बार 1 साल पहले पढ़ा, गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह की किताब से लेकर, और यकीन कीजिए पहले ही दिन सिर्फ 3 मिनट के अंदर मैंने ऐसा मौजज़ा देखा जिसे मैं आज तक नहीं भूल पाया। गौस पाक फरमाते हैं कि अगर कोई ऐसा भाई या बहन जिसने दुनिया भर की तस्बीहात पढ़ ली हो लेकिन फिर भी उसकी गरीबी खत्म ना हो रही हो तो वो बस एक बार जिंदगी में इस छोटे से अमल को पढ़कर देख ले, मायूसी नाम की चीज नहीं रहेगी। और मेरे साथ भी यही हुआ। जैसे ही मैंने ये अमल पढ़ा, पहले ही दिन सिर्फ 3 मिनट में अल्लाह ने ऐसी मदद की कि मेरे पास 1600 आ गए। फिर मैं रोज ये अमल करता गया। दूसरे दिन मैंने ऐसा मंजर देखा कि 45 लाख का सामना हुआ, और तीसरे दिन जो 17 लाख का कर्ज मेरे सिर पर था, अल्लाह ने ऐसे माफ करवाया कि जो लोग दुश्मन बने बैठे थे वही एक झटके में कहने लगे जाओ हमने माफ किया। ये कोई कहानी नहीं बल्कि इस अमल की करामात है। मैं अब तक हजारों लोगों को ये अमल बता चुका हूं और बहुतों ने इसका फायदा देखा है। अगर आप इसे दिल से पढ़ेंगे तो खुद हैरान रह जाएंगे कि पहले क्यों नहीं पढ़ा। मैं यकीन से कहता हूं यह अमल आपकी जिंदगी बदल सकता है, चाहे आप दुनिया के किसी भी कोने में हो। आपको बस इतना करना है, तन्हाई में बैठे दिल को जमा करें। सबसे पहले या रब्बी, फिर या अल्लाहू, और आखिर में या गनी एक खास तरतीब से पढ़ना है। कई लोगों ने सिर्फ कुछ ही मिनटों में इसका असर देखा। घरेलू परेशानियां कम हुई, तंगी दूर हुई और मदद ऐसे आई जहां से उम्मीद भी नहीं थी। अल्लाह जब चाहता है लोगों के दिलों में ख्याल डाल देता है और मदद खुद आपके दरवाजे तक पहुंचती है। अब देर मत करें, किसी भी वक्त तन्हाई में बैठे और सबसे पहले दरूद शरीफ पढ़कर ये अमल शुरू करें। अब अगर कोई भाई या बहन कहता है कि मुझे दरूद शरीफ नहीं आता तो कोई परेशानी नहीं। अगर आपको दरूद इब्राहिमी भी नहीं आता तो कोई छोटा सा दरूद पढ़ लें, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, या अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद पढ़ लें। कोई भी दरूद शरीफ पढ़कर इस अजीम अमल की शुरुआत कर ले। और सुन लीजिए, बार बार वीडियो को काटने से, स्किप करने से कुछ हासिल नहीं होगा। अगर अपनी मर्जी से चीजों को अधूरा छोड़कर आगे बढ़ोगे तो बहुत आगे निकल जाओगे, और इतना आगे निकल जाओगे कि फिर वापस नहीं आ सकोगे। इसलिए एक बात को गौर से समझो। अगर वाकई पढ़ना चाहते हो, मेरे गरीब, मेरे बीमार भाइयों और बहनों, अगर जुल्म है, ज्यादती है, कर्ज है, बीमारी है, गुर्बत है, जादू है, बंदिश है, बदनजरी है, या कोई भी परेशानी है, दुनिया की हर मुश्किल के लिए मेरा 5 मिनट का चैलेंज है। अगर 5 मिनट के बाद तुम्हारी जिंदगी में 80% तब्दीली ना आ जाए, तुम्हारी जिंदगी में सुकून और खुशियों के ढेर न लग जाएं, तो फिर मुझे कहना। और अगर कुछ कमी रह जाए तो अगले दिन पढ़ना, वो भी पूरी हो जाएगी। रोज पढ़ोगे तो फकीर से बादशाह बन जाओगे। मैं गारंटी से कहता हूं, एक ही दिन में जिंदगी बदल जाती है। ये अमल अल्लाह को बहुत अजीज है। और देखो, ये सामने वजीफे हैं, या रब्बी, या अल्लाहू, या गन्नीयू हो सकता है तुमने पहले भी पढ़े हो, लेकिन जो तरतीब में आज तुम्हें बताने जा रहा हूं वो तुमने कभी नहीं सुनी होगी। सिर्फ 20 सेकंड का काम है। दिन में, शाम में, रात में, किसी भी वक्त पढ़ सकते हो। लेकिन मैं दावे से कहता हूं, इस अमल को पढ़ने के बाद खुदा की कसम, जो लोग तुम्हें ताने देते हैं, जो कहते हैं कि तू दर दर की ठोकरें खाएगा, तू लोगों के आगे हाथ फैलाएगा, रब्बे काबा की कसम, पूरे मोहल्ले में सबसे ज्यादा अमीर तुम होगे, पूरे खानदान में सबसे ज्यादा मालदार तुम होगे। ये मेरा दावा है, मेरी गारंटी है। अब सबसे पहले जो वजीफा है वो है या रब्बी। अब देखो, या रब्बी का मतलब क्या है? ऐ मेरे रब, ऐ मेरे परवरदिगार। हमने अपनी जिंदगी में हजारों लाखों बार या रब्बी पढ़ा होगा, लेकिन आज मैं दावे से कहता हूं, जो तरतीब मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं वो तुमने कभी नहीं पढ़ी होगी। या रब्बी, या रब्बी, या रब्बी, इस तरह तो बच्चा बच्चा पढ़ता है, लेकिन इससे कुछ हासिल नहीं होता। आज क्यों होगा?
یہ ایک خاص وظیفہ ہے جسے ایک مقرر ترتیب کے ساتھ پڑھنا ہے جیسا بزرگوں نے بتایا ہے۔ اس عمل سے غربت، تنگی اور پریشانیاں دور ہو سکتی ہیں۔ مجھے نہ لائکس کی ضرورت ہے نہ ویوز کی، میں نے یہ صرف ضرورت مند لوگوں کے لیے بنایا ہے۔ اگر میری بات کسی ایک مستحق تک بھی پہنچ جائے تو وہی میرے لیے کافی ہے۔ میں نے خود یہ عمل پڑھا اور پہلے ہی دن فائدہ دیکھا، اس لیے چاہتا ہوں کہ ہر پریشان انسان تک یہ بات پہنچے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اسے زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں، خاص طور پر غریب، بیمار اور پریشان لوگوں تک۔ یہ وظیفہ ہر طرح کے مسئلوں جیسے رشتوں کی بندش، شادی میں رکاوٹ، محبت میں ناکامی، گھریلو پریشانیاں، بیماری اور قرض کے لیے فائدہ مند ہے۔ اب دھیان سے سنیں اور ویڈیو کو بنا سکپ کیے پورا دیکھیں، کیونکہ آگے کی باتیں بہت اہم ہیں۔ اب فوراً عمل شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلا وظیفہ جو عمل میں شامل کرنا ہے وہ ہے یا ربی۔ تمہیں سامنے دکھ رہا ہے۔ اب جب بھی تم یہ عمل پڑھو، کوشش کرنا آج ہی پڑھ لو۔ یہ مت کہنا کہ آج ویڈیو دیکھ لی، کل پڑھیں گے۔ جتنی دیر کرو گے اتنا اپنا نقصان ہے، میرا کچھ نہیں جائے گا، میں تو بتا کر چلا جاؤں گا۔ بس ایک بات یاد رکھو، ابھی پڑھو، ابھی ملے گا۔ یہ ایک ایسا عمل ہے جو فوراً اثر دکھا سکتا ہے۔ اگر کاروبار بند ہو، دکان نہ چل رہی ہو یا کوئی مسئلہ ہو تو وہیں بیٹھ کر اسے پڑھ لو۔ یقین کرو حالات بدل سکتے ہیں اور برکت آ سکتی ہے۔ لیکن دھیان سے سنو، اگر ترتیب صحیح نہ رکھی یا پہلے حصے کو چھوڑ دیا تو فائدہ کم ہو سکتا ہے۔ اس عمل کے لیے کوئی دن یا وقت کی پابندی نہیں، مگر اسے تنہائی میں اور پورے دل سے پڑھنا ضروری ہے۔ سب سے پہلے درود شریف، بہتر ہے درود ابراہیمی پڑھو، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کے بعد یا ربی، یا ربنا، پھر یا اللہ، اور آخر میں یا گنی۔ اگر اسے سچے دل سے پڑھا جائے تو غربت، تنگی اور پریشانیاں دور ہو سکتی ہیں اور زندگی میں برکت آ سکتی ہے۔ جو لوگ اسے اپناتے ہیں وہ اسے بار بار پڑھتے ہیں اور اپنے حالات میں بہتر بدلاؤ محسوس کرتے ہیں۔ اب تم نے کیا کرنا ہے؟ تنہائی میں بیٹھ کر ایک بار درود شریف پڑھو۔ اگر یاد نہیں تو چھوڑ دو، لیکن اگر پڑھ لوگے تو بہتر ہے، کیونکہ کبھی کبھی گناہوں کی وجہ سے وظیفہ قبول نہیں ہوتا اور درود شریف اسے قبول کرا دیتا ہے۔ اگر آتا ہے تو صرف اتنا پڑھ لو، صلی اللہ علیہ وسلم، اتنا تو ایک بچہ بھی پڑھ لیتا ہے۔ اگر یہ بھی نہیں آتا تو پھر تم نے کیا سیکھا؟ میرے دوستو، ٹک ٹاک سے کچھ حاصل نہیں ہوگا، یہ تمہیں برباد کر دے گا۔ اگر زندگی میں کچھ پانا ہے تو کم سے کم ایک بار یہ عمل ضرور پڑھ لو، پھر تم خود ہی روز پڑھنے لگ جاؤ گے۔ میری طرف سے سب کو اجازت ہے، مجھے تم سے کوئی لالچ نہیں۔ ہر غریب انسان اس عمل کو پڑھے اور فائدہ اٹھائے۔ اگر ہاں تو اپنا نام کمنٹس میں لکھ دو۔ ہو سکتا ہے میں تمہیں نام کے ساتھ الگ سے اجازت دے دوں اور شاید تمہیں زیادہ فائدہ ہو جائے، ورنہ اگر نہ بھی لکھو تو کوئی مسئلہ نہیں، اجازت سب کو ہے، لیکن کوشش کرو کہ اپنا نام ضرور لکھو۔ اب کرنا کیا ہے؟ سب سے پہلے عمل کا پہلا وظیفہ ایک بار درود شریف پڑھ لو، اگر یاد ہے تو ٹھیک، نہیں تو چھوڑ دو۔ پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر شروع کرو۔ پہلی بار پڑھو یا ربی یا ربنا، دوسری بار یا ربی یا ربنا، تیسری بار یا ربی یا ربنا، بس پہلا وظیفہ پورا ہو گیا۔ اس میں نہ گھنٹے لگتے ہیں نہ منٹ، صرف کچھ سیکنڈ لگتے ہیں۔ ٹک ٹاک والے تمہارے بنا مر نہیں جائیں گے۔ پورا عمل 10 سیکنڈ میں پڑھ لو گے اور انشاءاللہ عمر بھر دعائیں دو گے، یہ میرا وعدہ ہے۔ اب وہیں بیٹھے رہو، نہ کھڑے ہونا ہے نہ کسی سے بات کرنی ہے۔ دوسرا وظیفہ یا اللہ کا ہے، ایک خاص جملے کے ساتھ پڑھنا ہے، پھر یا گنی بھی ایک خاص جملے کے ساتھ پڑھنا ہے۔ بس میرے دوستو، بس غریبی ختم انشاءاللہ۔ میں چیلنج کے ساتھ، دعوے کے ساتھ، قسم کھا کر کہتا ہوں۔ دوسرے نمبر پر یا اللہ صرف 3 بار پڑھنا ہے، مگر دل سے، صرف زبان سے پڑھنے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا، اصل راج دل کی سچائی میں ہے۔ بہت لوگ کہتے ہیں کہ یا اللہ پڑھنے کے باوجود حالات نہیں بدلتے، تو یاد رکھو جب اسے ایک خاص جملے اور صحیح ترتیب کے ساتھ پڑھا جائے تب اس کا اثر کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ پہلے یا ربی یا ربنا 3 بار پڑھو، پھر یا اللہ یا اللہ پڑھو۔ یہ اللہ کا ذاتی نام ہے جس میں اس کے تمام ناموں کی طاقت شامل ہے۔ اس کے ساتھ ایک مبارک نام شامل کیا جاتا ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب ہے، جس سے اس وظیفے کی طاقت اور بڑھ جاتی ہے۔ یہ عمل 3 طاقتور وظیفوں کا مجموعہ ہے۔
پہلے یا ربی، یا ربنا، پھر یا اللہ، اور آخر میں یا گنی۔ اگر اسے صحیح طریقے سے پڑھا جائے تو غربت، پریشانیاں اور مشکلیں دور ہو سکتی ہیں اور زندگی میں برکت آ سکتی ہے۔ اب دوسرے نمبر کا وظیفہ کیسے پڑھنا ہے؟ یا اللہ المدد، یا اللہ المدد، یا اللہ المدد۔ یہ وہ راجیہ ہے میرے دوستوں کہ اس وظیفے سے اللہ کی مدد سیدھے بندے پر نازل ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے پر خاص مہربان ہو جاتے ہیں، اور یہ وظیفہ آسمانوں میں بھی اثر پیدا کرتا ہے۔ یہ وظیفہ صرف 3 بار پڑھنا ہے، یا اللہ المدد 3 بار پڑھنے کے بعد اب آخری وظیفہ سن لو، اس کے بعد انشاءاللہ زندگی سے غربت اور مفلسی کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ دیکھو، یا غنی دولت اور مالی پریشانی کے لیے ہر کوئی پڑھتا ہے، لیکن آج بہت سی بہنیں کہتی ہیں کہ ہم یا غنی پڑھ پڑھ کر تھک گئے ہیں مگر حالات نہیں بدلے۔ تو آج میں ان سب سے گزارش کرتا ہوں کہ صرف یا غنی نہ پڑھے بلکہ اس کے ساتھ اللہ کا ایک اور خاص نام شامل کرے، ایسا نام جو دولت کا خزانہ ہے، دولت کا بادشاہ ہے۔ جب یہ دونوں نام ایک ساتھ پڑھے جاتے ہیں تو ان کی تاثیر بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ چاہو تو خود تلاش کرو، معلوم کرو یہ بادشاہوں کے وظیفے ہیں جو فقیروں کو بھی بادشاہ بنا دیتے ہیں۔ اب طریقہ سمجھ لو، آخر میں تمہیں یہ پڑھنا ہے، یا غنیو یا مغنی، یا غنیو یا مغنی، یا غنیو یا مغنی، یعنی دونوں کو ملا کر 3 بار پڑھنا ہے اور اسے ایک شمار کیا جائے گا۔ آخر میں دعا مانگو، انشاءاللہ بنا مانگے بھی بہت کچھ مل جائے گا، لیکن پھر بھی اللہ سے دل کھول کر مانگو۔